پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ امریکہ اور ایران میں جنگ بندی، پاکستان نے دنیا کو تباہی سے بچا لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ امریکی صدر نے جنگ بندی کی پاکستانی تجویز مان لی۔ 2 ہفتوں کے لیے ایران پر حملے بند کرنے کا اعلان۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی نے بھی جنگ بندی کی تجویز تسلیم کر لی۔ پاکستان عالمی توجہ کا مرکز۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے حتمی مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے۔ بات چیت کا آغاز جمعہ 10 اپریل سے ہوگا۔ ایران کا کہنا ہے کہ دونوں فریقین نے اتفاق کیا تو مذاکرات کی مدت میں توسیع ہو سکتی ہے۔ تفصیلات کو حتمی شکل دینے کے لیے اسلام آباد میں امریکہ سے بات کریں گے۔ CNN کے مطابق وائٹ ہاؤس کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے بھی عارضی جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ جنگ بندی کے بعد آبنائے ہرموز سے بحری جہازوں کی آمد و رفت بحال۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی تیاریاں، دونوں ممالک کے نمائندوں کے نام سامنے آ گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کی طرف سے اسپیکر پارلیمنٹ محمد باقر غالیباف مذاکرات کی وفد کی قیادت کریں گے۔ امریکی وفد کی قیادت نائب صدر JD وینس کریں گے۔ پاکستانی دفتر خارجہ میں مذاکرات کی تیاریوں کا آغاز۔ وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی پلان پر عمل درآمد شروع۔ ریڈ زون سیل کرنے کے لیے کنٹینرز پہنچا دیے گئے۔ اسلام آباد کی ضلع انتظامیہ نے 9 اور 10 اپریل کو مقامی چھٹی کا اعلان کر دیا۔ ایران کے 10 نکاتی فارمولے پر امریکہ مذاکرات کے لیے رضامند۔ خطے میں جاری جنگوں کا خاتمہ اور ایران کے لیے اہم سیاسی اقتصادی ضمانتیں شامل۔ ایران کے نکات میں عراق، لبنان اور یمن میں جنگ کا مکمل خاتمہ شامل۔ کسی وقت کی حد کے بغیر ایران کے خلاف جنگ کا مکمل اور مستقل خاتمہ۔ پورے خطے میں تمام تنازعات کا اختتام۔ آبنائے ہرموز کو دوبارہ کھولنا شامل۔ آبنائے ہرموز میں محفوظ اور آزادانہ بحری گزرگاہ کے لیے پروٹوکول اور شرائط کا نفاذ۔ ایران کی تعمیر نو کے اخراجات کے لیے مکمل معاوضے کی ادائیگی۔ ایران پر عائد تمام پابندیوں کا مکمل خاتمہ۔ امریکہ کے پاس منجمد ایرانی اثاثوں اور فنڈز کی فوری واپسی بھی شامل۔ ایران کی جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کی مکمل یقین دہانی بھی 10 نکات کا حصہ۔ تمام محاذوں پر فوری جنگ بندی کی تجویز بھی دی گئی۔ حملے بند کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ بات چیت کے بعد کیا امریکی صدر کی تصدیق۔ کہا پاکستان نے ایران کے خلاف فوری کارروائی مؤخر کرنے کی درخواست کی تھی۔ امریکہ تمام فوجی اہداف حاصل کر چکا۔ ایران کے ساتھ طویل مدتی امن معاہدے کے حوالے سے نمایاں پیش رفت ہو چکی۔ ایران کے 10 نکاتی منصوبے کو مذاکرات کی بنیاد کے طور پر قابل عمل سمجھا جا رہا ہے۔ 2 ہفتوں کی مہلت حتمی معاہدے کو مکمل کرنے میں مدد دے گی۔ ہو سکتا ہے JD وینس امریکہ ایران بات چیت میں شریک نہ ہو۔ ایران اب تعمیر نو کا عمل شروع کر سکتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے لیے سنہرے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ جنگ بندی میں لبنان شامل نہیں۔ امریکہ نے 15 نکاتی معاہدے کا فریم ورک تیار کیا۔ بیشتر نکات پر اتفاق ہو چکا۔ ایران میں یورینیم افزودگی نہیں ہوگی۔ امریکہ ایران کے ساتھ مل کر زمین میں دفن تمام نیوکلیئر ڈسٹ نکال کر ختم کرے گا۔ ایران کو فوجی ہتھیار فراہم کرنے والے ممالک پر 50% ٹیرف فوری عائد ہوگا۔ ٹیرف ان تمام اشیاء پر ہوگا جو امریکہ کو فروخت کی جاتی ہیں۔ اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت یا استثناء نہیں ہوگا۔ جس عزت اور وقار کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو عطا کی ہے، یہ عزت آپ سب کی ہے۔ پارٹنرشپ، خلوص، نیک نیتی، صرف ایک نقطے کے اوپر ہم پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ یکسو تھی ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔ یہ جنگ جس میں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی تھی، یہ وہ لمحہ عزت اور تکریم کا یہ صدیوں میں اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کئی راتیں جاگتے رہے اور کس طریقے سے انہوں نے امریکی لیڈرشپ کے ساتھ، ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ جو ان کے رابطے رہے، جس طرح بات ہوئی، میں ایرانی لیڈرشپ اور امریکی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آن ریکارڈ کہ جنہوں نے میری ریکویسٹ کو، میری درخواست کو پذیرائی بخشی اور امن کی خاطر پاکستان کی ایک سنجیدگی کو، پاکستان کے خلوص کو انہوں نے پذیرائی دی۔ جنگ کے شعلے 2 ہفتے کے لیے بجھ گئے، اللہ نے چاہا تو ہمیشہ کے لیے بجھ جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ کہا پاکستان نے جنگ بندی میں ذمہ داری اور وقار کے ساتھ کردار ادا کیا۔ سیاسی اور عسکری قیادت یکسو تھی۔
ہے اور رہے گی۔ جنگ وقتی طور پر ٹلی، جنگ بندی پہلا قدم ہے۔ منزل دیر پا امن، ترقی اور خوشحالی ہے۔ جنگ میں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ امریکی اور ایرانی وفود جمعے کو پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سفارتی محاذ پر اہم کامیابی سے نوازا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کئی راتیں جاگتے رہے، ان کے امریکی اور ایرانی قیادت سے رابطے رہے۔ وزیراعظم کا چین، سعودی عرب، ترکی، مصر اور قطر سے اظہار تشکر، کہا برادر ملکوں نے جنگ بندی کے لیے تعاون کیا۔ امریکہ نے امن کے لیے تدبر کا مظاہرہ کیا۔ اجلاس میں کابینہ ارکان کو مٹھائی کھلائی گئی۔ جمعے کے دن یوم تشکر منانے کا فیصلہ، قوم سے مذاکرات کی کامیابی کے لیے خصوصی دعائیں کرنے کی اپیل۔ کابینہ اجلاس میں ڈسک بجا کر فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم کا تالیاں بجا کر استقبال۔ وزیر اعظم کا جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی اطلاعات پر اظہار تشویش۔ شہباز شریف نے ایکس پر پیغام میں کہا، چند مقامات پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی اطلاعات ملی ہیں۔ خلاف ورزیاں امن عمل کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ تمام فریقین سے اپیل کرتا ہوں تحمل کا مظاہرہ کریں۔ طے شدہ معاہدے کے مطابق 2 ہفتوں تک جنگ بندی کا احترام کیا جائے۔ وزیر اعظم نے ٹویٹ میں امریکی صدر، نائب صدر، وزیر خارجہ، ایرانی صدر، ایرانی اسپیکر اور وزیر خارجہ کو بھی ٹیگ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، 45 منٹ تک گفتگو۔ خطے کی بدلتی صورتحال پر بات چیت۔ ایرانی صدر نے پاکستانی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے آپ نے ہارمز کھولنے پر ایرانی قیادت کی تعریف کی اور شکریہ ادا کیا۔ مسعود پزشکیان نے مذاکرات کے لیے ایرانی اسپیکر کے دورے کی بات کی، کہا پائیدار امن کے لیے مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہیں، امید ہے نتیجہ خیز مذاکرات ہوں گے۔ مسعود پزشکیان نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا، جنگ بندی ہمارے شہید رہنما علی خامنئی کے خون کا ثمر اور عوام کی کامیابی ہے۔ سفارتکاری کا میدان ہو یا دفاع کا شعبہ، اسی طرح متحد رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ترک صدر اردوان کا ٹیلی فون، خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے تاریخی عالمی اقدام پر مبارکباد دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ عباس اراغچی نے خطے میں جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا، امن و سلامتی کے فروغ اور جنگ بندی کے لیے پاکستان کے مسلسل اور مؤثر کردار کی تعریف۔ ایرانی وزیر خارجہ کا وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی اظہار تشکر۔ عباس اراغچی نے کہا، سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل نے جنگ بندی معاہدے کی توثیق کر دی، جنگ ختم کرنے کی پاکستانی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ ایران نے جنگ بندی کی درخواست کی، امریکی وزیر جنگ کا دعویٰ۔ پیٹ ہیگزیت کی بریفنگ، کہا ایران کی نئی رجیم سمجھتی ہے ڈیل بہتر ہے، ایران کو بڑی شکست دی۔ ایران کا میزائل پروگرام اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر مکمل تباہ کر دیا۔ ایران مزید میزائل اور ڈرونز نہیں بنا سکتا۔ ایران کی فضائیہ اور نیوی بھی ختم کر دی۔ 40 دنوں میں امریکہ نے صرف اپنی طاقت کا 10% استعمال کیا۔ ایران کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرتے تو کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے رحم دلی کا مظاہرہ کیا۔ نئی ایرانی حکومت کے امریکہ سے مختلف تعلقات ہیں۔ ایران میں رجیم چینج ہو چکا ہے۔ امریکی فوج ایران کے آس پاس ہی رہے گی۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین نے کہا، ہم سیز فائر کا خیر مقدم کرتے ہیں، جنگ بندی ایک وقفہ ہے۔ اسرائیل کے ساتھ دوبارہ مشترکہ کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ ایران میں امریکہ کے فوجی آپریشن کے مقاصد پورے ہو چکے ہیں۔ جنگ بندی کے اعلان پر ایرانی شہریوں کا جشن، ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے، پرچم اٹھا کر جشن منایا۔ دارالحکومت تہران میں بڑی تعداد میں خواتین نے ریلی نکالی اور حکومت کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ ایرانی شہریوں نے جنگ بندی کو اپنے ملک کی فتح قرار دیا۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے بعد عراقی دارالحکومت بغداد میں بھی خوشیوں کا سما، عوام نے سڑکوں پر جشن منایا۔ عراق کے دیگر شہروں میں بھی جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم۔
सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का जंगबंदी का खैर मकदम, कहा पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी के लिए नेक नियति से मुसलसल काम किया। हमने ये कोशिश खित्ते और इंसानियत की बेहतरी के लिए उस वक्त की जब दुनिया संगीन तबाही के करीब थी। जंगबंदी को पायदार मुज़ाकरात, एतमाद साजी और पुरअमन हल के लिए मजबूत किया जाना चाहिए। आसिफ अली जरदारी ने अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरब की क़यादत को सराहा। चीन, तुर्की, कतर, मिस्र और दीगर जीसीसी मुल्कों से भी इजहार तशक्कुर। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वज़ीर ख़ारजा की अनथक कोशिशों की भी तारीफ की। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की पाकिस्तान की गैर मामूली सिफारती कोशिशों की तारीफ। एक्स पर बयान में कहा, वजीर आजम, नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल को गैर मामूली सिफारती कोशिशों पर दिल की गहराइयों से सराहता हूँ। अमन और स्टेटमैनशिप को मुंतखब करने पर ईरान और अमरीका की क़यादत को भी सराहता हूँ। दुआ है ये पायदार आलमी इस्तेहकाम की जानिब बामानी कदम हो। अमरीका और इसराइल को ईरान में बुरी तरह शिकस्त हुई। तर्जमान रूसी वजारत खारजा का बयान, कहा अमरीका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर यकतरफा और जारहाना हमला किया। रूस ने इब्तदा से ही कहा था जारहियत को फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। जंग का कोई फौजी हल मौजूद नहीं है। मुज़ाकरात में हर फरीक के मौक़िफ़ को मद्देनजर रखना चाहिए। पाकिस्तान की कोशिशों से दुनिया की मईशत तबाही से बच गई, बहाली की राह पर गामजन। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, सरमायाकारों ने एक ही रोज में 1000 अरब रुपए से जायद कमा लिए। 100 इंडेक्स में 14,100 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,65,811 पॉइंट्स पर बंद। 100 इंडेक्स में 12,000 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे पर ट्रेडिंग को 1 घंटे के लिए मुअत्तल करना पड़ा। चीन, जापान समेत एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी। जापान के निकी इंडेक्स में 5% से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 2% की तेजी। हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 3% का इजाफा। फिलिपाइन की स्टॉक मार्केट में भी 2% तेजी। थाईलैंड इंडेक्स में 1.5% से ज्यादा इजाफा। अबनाए हरमुज खुलने पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें भी गिर गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में कमी, फी बैरल कीमत $92 हो गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत में भी कमी, $93 फी बैरल फरोख्त होने लगा। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा, फी तोला कीमत 15,700 रुपये बढ़कर 5,04,162 रुपये हो गई। इसराइल के लबनान में हमले, 10 मिनट में हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। बैरूत और जनूबी लबनान में कार्रवाइयाँ, जनाजे पर भी बमबारी। प्रोफेसर सादिक समेत 89 अफराद जाँ बहक, 800 से ज्यादा जख्मी। इसराइली फौज का लबनानी तंजीम पर हमले जारी रखने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक लबनान पर हमले जारी रहे तो ईरान जंगबंदी मुआहदे से निकल जाएगा।